العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین اللہ فی الارض وما کان لهم من دون اللہ غیرہ من اولیاء انصار یمنعونہم عذابہ یضاعف لهم العذاب بإذلالهم غیرہم وما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرون أي لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوى الشرك لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا سكنوا واطمأنوا وأنابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل صفة الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا لا أفلا تذكرون فيه إدغام التاء في الأصل في الزال تتعظون. لغات دیکھیے. معجزین عاجز کرنے والے، ہرانے والے، یہ اس میں فاعل ہے. معجز کی جمع سالم ہے، باب افعال سے ہے. عاجز یعجز اعجاز، باب افعال سے ہرانا، عاجز کرنا. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے بمعنی مددگار، دوست، کارساز. آگے ہے یضاعف، فعل مضارع واحد مذکر غائب. ضاعف یضاعف مضاعفتن، باب مفعالت سے بڑھانا، چند گنا کرنا. ذل یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب ہے. ذل یذل ضلالتن، اس کے معنی گمراہ ہونا، غائب ہونا. ضرب سے. الاکثرون یہ اس میں تفضیل ہے، مستعمل باللام ہے. الافضلون کی طرح، زیادہ نقصان اٹھانے والے. آگے ہے اخبتو، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب افعال سے. اخبت یخبت اخبات، پستو کشادہ زمین میں قیام کرنا، اظہار عجز و انکساری کرنا. عامہ بمعنی اندھا، جمع آتی ہے عمیون. اصم بہرا، جمع ہے سمن. بصیر دیکھنے والا، سمجھدار، بابصیرت. سمیع سننے والا. یستویان صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، باب افتعال سے. استوا یستوی استوا، برابر ہونا. تذکرون یا تذکرون، اصل میں ہے تتذکرون، تا کو زال کیا، زال کو زال میں ادغام کر دیا. صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب تفاعل سے نصیحت حاصل کرنا. ترجمہ دیکھیے. وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسے مددگار نہ ہوں گے جو ان سے اللہ کے عذاب کو دفع کر سکیں. ان کے لیے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا، ان کے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی وجہ سے. وہ لوگ حق بات کو سن نہیں سکتے تھے اور حق بات کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کے حق بات سے حد درجہ نفرت کرنے کی وجہ سے
گویا کہ وہ اس پر قابو ہی نہیں رکھ سکتے تھے، گویا کہ وہ اس پر قابو ہی نہیں رکھ رہے تھے۔ وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا دائمی عذاب کی طرف ان کے لوٹنے کی وجہ سے، اور اللہ کے اوپر جو باتیں بنائی تھی اور جو افترا کیا تھا، یعنی دعوے شرک وغیرہ، یہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یقیناً وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور عاجزی اختیار کیا اور مطمئن رہے اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے، وہی لوگ جنتی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق یعنی کفار و مومنین کی مثال اندھا اور بہرا جیسی ہے، یہ کافر کی مثال ہے، اور بصیر اور سمیع جیسی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ کیا مثال کے طور پر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس میں تا کو اصل میں زال میں ادغام کر دیا گیا ہے، معنی ہے تتعظون۔ ما قبل میں فرشتوں کے اعلان کا مضمون تھا جو اللہ کے فرمان کو الا لعنت اللہ علی الظالمین کہہ کر اعلان کیا تھا۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ کا ظالموں کے بارے میں مزید ارشاد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ زمین میں کہیں چھپ کر یا بھاگ کر اللہ کو پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک لم یکونوا معجزین اللہ فی الارض وما کان لهم من دون اللہ ای غیرہ من اولیاء انصار یمنعونہم عذابہ، کہ وہ ظالم لوگ اللہ کو پکڑنے سے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہوگا جو ان سے اللہ کے عذاب کو دفع کر سکے اور روک سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنا چاہے اور سزا دینا چاہے اسی دنیا میں، تو بھی اس دنیا کے کشادہ ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کہیں چھپا کر بچا نہیں سکتے، اگرچہ جس قدر بھی کوشش کر لیں، مگر کامیابی نہ مل سکے گی۔ اب کسی کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے کہ خود تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن اپنے اعوان و انصار سے مل کر ان کی طاقت کے بلبوتے تو عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، عذاب کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے وما کان لہم من دون اللہ ای غیرہ من اولیاء، کہ ان کے لیے ایسے کوئی معاون و مددگار ہی نہ ہوں گے جو ان کی اس طرح مدد کر سکیں کہ ان سے اللہ کا عذاب اپنی طاقت کے بلبوتے دفع کر دیں۔ یہاں من اولیاء میں من زائدہ ہے جو کانا کے اسم پر داخل ہے، مطلب یہ ہے لیس لہم انصار من غیر اللہ یمنعون عذاب اللہ عنہم۔ آگے فرمایا گیا یضاعف لہم العذاب باذلالہم غیرہم، کہ ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا ان کو دوسرے کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، کہ وہ دوسرے کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ یہاں پر یضاعف کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مضاعفت تو اور چند گنا کیا جانا تو حسنات کے ساتھ مخصوص ہے، سیئات میں تو مضاعفت کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، تو مفسر علام نے باذلالہم غیرہم بڑھا کر اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر مضاعفت کا معنی شدت ہے، اور یہ شدت دوہرے عذاب سے پیدا ہوگی، اور ان کو دوہرا عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو گمراہی میں رکھا۔
تو اس پر ایک عذاب کے مستحق ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اس پر ایک اور عذاب کے مستحق ہوئے، اس طرح 2 عذاب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ ان کا جرم 2 ہوا۔ تو ایک پر ایک کے بڑھنے کی وجہ سے شدت آئے گی عذاب میں۔ آگے فرمایا گیا ما کانوا یستطیعون السمع للحق وما کانوا یبصرون ای لفرط کراہتہم لہ کأنہم لم یستطیعوا ذلک، کہ وہ لوگ حق بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ ہی حق بات کو دیکھ سکتے تھے، یعنی ان کے حق بات سے حد درجہ نفرت کرنے کی وجہ سے، گویا کہ ایسے ہو گئے کہ ان کو اس پر قدرت ہی نہ تھی۔ یعنی دنیا میں ایسے اندھے بہرے بنے ہوئے تھے کہ حق بات سننے کی تاب نہ تھی اور نہ حق کو دیکھنا ہی ان کو ممکن تھا، اس لیے حق بات کو قبول نہ کیا، کیونکہ غائب درجہ عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر گویا پردہ پڑ گیا۔ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کان بھی سننے کو اللہ نے دیا تھا، آنکھ بھی دیکھنے کو اللہ نے دیا تھا، پھر ان سے دیکھنے اور سننے کی استطاعت کی نفی کیوں کی گئی؟ جواب اس کا مفسر علام نے یوں دیا کہ لفرط کراہتہم لہ کأنہم لم یستطیعوا ذلک، کہ حق بات غائب درجہ نفرت کی وجہ سے نہیں سنتے تھے، تو گویا کہ ان کو سننے کی استطاعت ہی نہ تھی۔ تو یہاں پر ان کے حق بات سے نفرت کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ ان کے ظاہری سننے اور دیکھنے کی نفی مقصود ہے۔ آگے فرمایا گیا اولئک الذین خسروا انفسهم لمصیرهم الی النار المؤبدۃ علیہم، کہ وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو نقصان میں ڈال دیا، کیونکہ ان کو دائمی عذاب کا مستحق بنا دیا۔ ماں قبل میں ان کی شرارت کا ذکر تھا کہ وہ حق بات کو سننے اور دیکھنے سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں۔ آگے اس پر مرتب ہونے والے خسارہ کا ذکر ہے کہ ان کی اس نفرت کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خسارے میں ڈال دیا، وہیں طور کہ اپنا انجام دائمی عذاب بنا لیا، اور اس خسارے کے وقت ان کے معبودان باطلہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے یہ سارے غائب ہو گئے اور ان کو اس وقت کام نہ آئے۔ آگے فرمایا گیا لا جرم حقا انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یعنی یقیناً وہ لوگ آخرت میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہاں پر لا جرم میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ اول یہ کہ لا کفار کے آرزوؤں کی نفی کے لیے ہے، اور جرم فعل ماضی ہے جو حق اور ثبت کے معنی میں ہے، اور انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ پورا جملہ جرم کا فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کفار کے آرزوؤں کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کی ساری ڈنگیں فول سی ہی ہیں، بلکہ ان کے واسطے آخرت میں خسران ثابت ہے۔ یہ جو پہلی صورت کا پہلا قول ہے یہی اچھی صورت ہے اور اچھا قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا کا تو یہاں پر وہی معنی ہے جو پہلی صورت میں بیان کیا گیا کہ کفار کے آرزوؤں کی نفی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جرم کسب کے معنی میں ہے، اور آگے انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون مصدر کی تعویل میں ہو کر جرم بمعنی کسب کا مفعول بھی ہے، اور فاعل کفار کے کفر اور امانی ہے جو سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان کے کفر اور آرزوؤں نے ان کے واسطے صرف ان کے خسران اخروی ہی کو کمایا اور بس۔ تیسرا قول یہ ہے لا جرم لا بد کے معنی میں، اب معنی یہ ہوگا لا بد انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ اور مفسر علام نے جو لا جرم کے بعد حقاً ذکر فرمایا ہے یہ پہلی صورت پر محمول ہے، بہیں طور کہ جرم
حقہ کے معنی میں، اور حقاً جو فرمایا یہ اسی حقہ کا مفعول مطلق ہے، اصل عبارت ہے حقہ حقاً۔ حاصل آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہاں پر کفار کے خسارے اخرویہ کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی ساری محنتیں اور مشقتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، اور آخرت میں نقصان کے سوا کچھ ان کو ہاتھ نہ آئے گا۔ یہاں تک تو کفار کے احوال کا بیان تھا اور ان کے برے انجام کا ذکر تھا، آگے ان کے بالمقابل مومنین کا انجام نیک بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا سکنوا واطمأنوا وانابوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اپنی عاجزی ظاہر کی اور مطمئن رہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا، وہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں پر وَأَخْبَتُوا، یہ اخبات سے ہے، اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، لام کے ساتھ اور الا کے ساتھ۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہے خشع خضع، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہے اطمأن و سکن۔ مفسر علام نے اسی دوسری صورت کو اختیار فرمایا ہے کیونکہ یہاں پر الا کے ساتھ مستعمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھا عمل کیے ہیں اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے ہیں، یعنی انقیاد و خشوع اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ہے دونوں گروہ یعنی کفار اور مومنین کے انجام کا تفاوت۔ آگے تفاوت حال کی مثال ہے، ماقبل میں تفاوت انجام کو بیان کیا گیا تھا، تفاوت حال کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے جس پر انجام کا تفاوت مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مثل و صفت الفریقین الکفار والمؤمنین کالأعمى والأصم ھذا مثل الکافر والسمیع والبصیر ھذا مثل المؤمن هل یستویان مثلا لا افلا تذکرون فی ادغام التاء فی الاصل فی الزال تتعظون، کہ دونوں فریق یعنی کفار و مومنین کی صفت اندھے اور بہرے جیسی ہے، یہ تو کافر کی مثال ہے، اور سمیع اور بصیر جیسی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ کیا دونوں گروہ کی مثال برابر ہے؟ آگے مفسر علام نے فرمایا کہ یہاں لا ذکر فرمایا، مطلب یہ ہے کہ لا یستویان، لا کر اس بات کو بیان فرمایا کہ ماقبل میں جو حل ہے اس کا جواب محذوف ہے، لا اے لا یستویان۔ آگے کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تذکرون میں اصل ہے تتذکرون، تا کو زال بنایا، ازال کو زال میں ادغام کر دیا، تذکرون ہو گیا، یعنی تتعظون۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ وہ اتباع حق سے اندھے اور بہرے ہیں، اور مومنین کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو سننے اور حق کو دیکھنے سے کام لے کر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں گروہ میں برابری ہو سکتی ہے؟ یہاں پر جو فرمایا گیا کالأعمى والأصم، یہ دراصل کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ نے ان سے حق بات سے انتفاع کی صلاحیت کو سلب کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ازلی شقاوت مقدر کر دی ہے، اس لیے قبول حق سے محروم ہیں۔ نہ یہ کہ ان کو آنکھ نہیں اس لیے اندھے ہیں، اور کان نہیں اس لیے بہرے ہیں، یعنی ظاہری دید اور سمع کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اور یہاں پر اعمیٰ اور اصم سے ایک ہی شخص مراد ہے جس میں یہ دونوں خرابی جمع ہو جائیں، کیونکہ ایسا ہی شخص عام طور پر قبول حق سے محروم رہتا ہے، ان کے دل تک حق پہنچنے کے ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بصیر اور سمیع سے بھی ایک ہی شخص مراد ہے
جس میں یہ دونوں اچھائی جمع ہوں، کیونکہ ایسا آدمی عام طور پر حق کو قبول کر کے ہدایت یاب ہو جاتا ہے، کیونکہ حق کو سننے اور اس کو قبول کرنے کے ذرائع کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا مثلا، یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر، یہ تمیز محول عن الفاعل ہے، معنی ہے هل یستوی مثلہما۔ آگے مفسر علام نے فرمایا لا، یہ لا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر جو استفہام ہے وہ استفہام انکاری ہے۔ آگے فلا تذکرون، یہاں پر پہلے حمزہ ہے، پھر فا ہے، پھر لا تذکرون ہے، تو حمزہ استفہام محذوف، یہ حمزہ استفہام یہ جو محذوف پر داخل ہے، اور حمزہ کے بعد جو فا ہے یہ فا عاطفہ ہے۔ اصل عبارت ہے اعمیتم وترکتم الہدی فلا تذکرون، امیتم ترکتم یہ محذوف ہے، اسی پر حمزہ داخل ہے، اور اسی امیتم پر لا تذکرون کا عطف ہو رہا ہے فا کے ذریعے۔ بہرحال مقصد اس سے ان مشرکین کو خطاب کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.